ایک دفعہ کا ذکر ہے بہت پرانے زمانے میں ایک وسیع و شاندار سلطنت ہوا کرتی تھی جس کے در و دیوار میں سونے کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اس سلطنت کا نام تھا سلطنت زرین پور۔ محل کے بلند ترین مینار بادلوں کو چھوتے تھے اور بادشاہ کے باغوں میں ایسے نایاب پھول کھلتے تھے جو دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتے تھے۔ اس سلطنت کے حکمران شاہ زرین نہایت انصاف پسند اور بہادر تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زرنگار۔ زرنگار اتنی خوبصورت تھی کہ شاعر اس کے بالوں کو سونے کے دھاگوں سے بنے ہوئے تار کہتے تھے۔ واقعی اس کے بال سونے کے تھے۔ جب وہ چلتی تو بالوں سے چھن چھن کی آواز آتی جیسے کوئی سونار ورق پیٹ رہا ہو۔ جب وہ ہنستی تو بال جھوم جھوم کر روشنی بکھیرتے اور پورا محل سونے کی مانند چمک اٹھتا۔ لوگ دور دور سے اس کے بال دیکھنے آتے اور بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی شہزادی کے بالوں کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ وہ نہ صرف سونے کے تھے بلکہ جادوئی بھی تھے۔ ایک بار جو کوئی انہیں چھو لیتا اس کی قسمت بدل جاتی، کبھی اچھی طرف کبھی بری طرف۔ شہزادی زرنگار کو اپنے بالوں سے نفرت تھی۔ بابا، یہ بال مجھے قیدی بنا دیتے ہیں، وہ اکثر روتے ہوئے کہتی۔ میں ان کے بغیر کیسے لگتی ہوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں رہوں گی؟ بادشاہ مسکرا کر کہتے، بیٹی، تمہارے بال تمہاری شناخت ہیں، یہ تمہیں اللہ کی خاص نعمت ہے۔ مگر زرنگار کو لگتا کہ یہ نعمت نہیں، عذاب ہے۔ وہ راتوں کو چپکے سے اپنے بال کاٹنے کی کوشش کرتی، مگر جوں ہی کینچی بالوں کے قریب جاتی، کینچی پگھل جاتی یا بال اور لمبے ہو جاتے۔ ایک دن سلطنت میں خبر پھیلی کہ شمالی جنگلوں میں ایک خوفناک ڈائن رہتی ہے جو لوگوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ ڈائن کا نام تھا ملکہ سیاہ فام۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی اس کے پاس شہزادی زرنگار کے سونے کے بالوں کا ایک تار بھی لے کر آئے گا، اسے ڈائن اپنی پوری جادوئی طاقت دے دے گی۔ یہ سنتے ہی سلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ بہت سے بہادر، لالچی اور بے وقوف شہزادے، تاجر اور چور شہزادی کے بال حاصل کرنے کے لیے محل میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی دیوار پھاندتا، کوئی دربانوں کو رشوت دیتا، کوئی شہزادی کے کھانے میں نشہ ملا کر، مگر سب ناکام، کیونکہ شہزادی کے بال جادوئی تھے۔ جو ہی کوئی بری نیت سے ہاتھ بڑھاتا، بالوں سے بجلی جیسی چنگاری نکلتی اور حملہ آور راکھ ہو جاتا۔ بادشاہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی شہزادی کو اس لعنت سے نجات دلائے گا اسے آدھی سلطنت اور شہزادی سے شادی کا وعدہ ملے گا۔ اب افسانہ ایک غریب لکڑہارے کی طرف مڑتا ہے۔ اس کا نام تھا فرہاد۔ فرہاد شمالی جنگلوں کے کنارے رہتا تھا۔ وہ نہایت ایماندار، ہمت والا اور سچا نوجوان تھا۔ اس کی ماں بوڑھی تھی اور اندھی۔ فرہاد روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچ کر ماں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک بڑھیا روتے ہوئے ملی۔ بڑھیا بھوک سے مر رہی تھی۔ فرہاد نے اپنا سارا کھانا اسے دے دیا اور اسے اپنے جھونپڑی میں لے آیا۔ بڑھیا نے کھانا کھایا اور فرہاد کی ماں سے باتیں کرنے لگی۔ رات کو جب فرہاد سو گیا تو بڑھیا نے اس کی ماں سے کہا، تمہارا بیٹا بہت نیک ہے۔ میں کوئی عام بڑھیا نہیں، میں پریوں کی ملکہ ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو 3 تحفے دوں گی۔ پہلا، یہ جادوئی کلہاڑی، یہ جو بھی لکڑی کاٹے گی سونا بن جائے گی۔ دوسرا، یہ چادر غیب، اسے اوڑھو تو کوئی نہ دیکھ سکے۔ تیسرا، یہ انگوٹھی، اسے منہ میں رکھ کر جو چاہو سچ ہو جائے گا، مگر صرف 3 بار۔ ماں نے جھجکتے ہوئے تحفے قبول کیے۔ صبح جب فرہاد اٹھا تو ماں نے ساری بات بتائی۔ فرہاد نے تحفے لینے سے انکار کر دیا۔ امی، جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا، میں محنت سے کھاؤں گا۔ مگر ماں نے اصرار کیا۔ آخر فرہاد نے کلہاڑی اور چادر تو لے لی مگر انگوٹھی واپس کر دی۔ امی، اگر قسمت بدلنی ہوگی تو بنا جادو کے بدلے گی۔ چند دن بعد فرہاد شہر آیا تو اس نے شہزادی کے بارے میں سنا۔ وہ محل کے باہر کھڑے لوگوں سے پوچھنے لگا۔ جب اسے پتا چلا کہ شہزادی اپنے بالوں کی وجہ سے دکھی ہے تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ رات کو چادر غیب اوڑھ کر محل میں گھس گیا۔ وہ شہزادی کے کمرے تک پہنچا۔ شہزادی بالکنی میں کھڑی چاند دیکھ رہی تھی۔ اس کے سونے کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ فرہاد چپکے سے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی رو رہی ہے۔ شہزادی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ فرہاد نے چادر اتار کر پوچھا۔ شہزادی گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو؟ کیسے اندر آئے؟ میں فرہاد ہوں، ایک غریب لکڑہارا۔ میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ شہزادی نے فرہاد کی سادگی دیکھ کر اسے یقین آیا کہ وہ کوئی لالچی نہیں۔ وہ اپنا سارا دکھڑا سنایا۔ فرہاد نے غور سے سنا اور کہا، شہزادی، یہ بال کوئی لعنت نہیں، آپ کا امتحان ہے۔
اگر آپ واقعی ان سے نجات چاہتی ہیں تو مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں چھو لوں۔ شہزادی ڈر گئی۔ نہیں، جو بھی بری نیت سے چھوتا ہے مر جاتا ہے۔ فرہاد مسکرایا۔ میرا دل صاف ہے، مجھے یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ شہزادی نے بہت سوچا، آخر اس نے سر جھکا لیا۔ فرہاد نے آہستہ سے شہزادی کے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ جو ہی اس کے ہاتھ بالوں سے چھوئے، بالوں سے سنہری روشنی پھوٹی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا، مگر فرہاد کو کچھ نہ ہوا۔ بالوں نے اس کی نیک نیت کو پہچان لیا۔ اچانک بال ہاتھ میں آ گئے، پورے بال جڑ سے الگ ہو کر فرہاد کے ہاتھ میں آ گئے۔ شہزادی کے سر پر اب عام سیاہ بال تھے۔ وہ حیران ہو کر آئینہ دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار خود کو عام لڑکی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، خوشی کے آنسو۔ فرہاد، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ جو ہی سونے کے بال فرہاد کے ہاتھ پہ آئے، محل میں شور مچ گیا۔ بادشاہ اور درباری دوڑے آئے۔ انہوں نے فرہاد کو پکڑ لیا۔ یہ چور ہے، اس نے شہزادی کے بال چرائے ہیں۔ فرہاد نے سب کچھ سمجھایا مگر کوئی نہ مانا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فرہاد کو قید خانے میں ڈال دو اور سونے کے بال واپس شہزادی کے سر پر لگاؤ۔ مگر جب بال واپس لگانے کی کوشش کی تو بال پگھل کر سونا بن گئے۔ اب وہ جادوئی نہ رہے۔ شہزادی روتے ہوئے باپ کے پاس گئی۔ بابا، فرہاد نے میری مرضی سے بال لیے، وہ چور نہیں، میرا محسن ہے۔ اگر آپ اسے سزا دیں گے تو میں بھی مر جاؤں گی۔ بادشاہ حیران تھے۔ آخر انہوں نے فرہاد کو بلایا اور پوچھا، تم یہ بال کیوں چاہتے تھے؟ فرہاد نے سچ بولا، مجھے بال نہیں چاہیے تھے، مجھے شہزادی کی تکلیف دور کرنی تھی۔ اب بال میرے پاس ہیں، میں انہیں ڈائن کے پاس لے جاؤں گا تاکہ وہ شہزادی کو دوبارہ تنگ نہ کرے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے فرہاد کو آزاد کیا اور کہا، اگر تم ڈائن کو ہرا سکے تو شہزادی تمہاری، آدھی سلطنت تمہاری۔ فرہاد چادر غیب اوڑھ کر سونے کے بال لے کر شمالی جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا، شیر، سانپ، جادوئی جال، مگر وہ سب پار کرتا گیا۔ آخر وہ ڈائن کے کالے محل پہنچ گیا۔ ڈائن میں فرہاد کو آتے دیکھا تو ہنس پڑی۔ آ گیا لکڑہارا، بال لائے؟ فرہاد نے بال آگے کیے۔ ڈائن نے للچائی ہوئی آنکھوں سے بال چھینے اور جو ہی چھوئے بالوں سے سنہری روشنی پھوٹی اور ڈائن کے جسم میں داخل ہو گئی۔ ڈائن چیخی، یہ کیا ہے؟ فرہاد نے کہا، یہ شہزادی کی نیک دلی اور میری سچی محبت کی روشنی ہے۔ اب تمہارا سیاہ جادو ختم۔ ڈائن کا جسم جلنے لگا، وہ پتھر بننے لگی۔ آخر وہ ایک سیاہ پتھر بن کر رہ گئی۔ اس کے محل میں پھول کھلنے لگے، پرندے گانے لگے، جنگل دوبارہ سبز ہو گیا۔ فرہاد واپس لوٹا۔ شہزادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ عام بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ چمک تھی۔ بادشاہ نے فرہاد کو گلے لگایا اور شادی کا اعلان کیا۔ شادی کے دن پورے شہر میں روشنیاں تھیں۔ فرہاد نے اپنی جادوئی کلہاڑی سے سونے کی اینٹیں بنائیں اور غریبوں میں بانٹتے۔ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، وہ خوشی سے رو رہی تھیں۔ شہزادی زرنی گار نے فرہاد سے کہا، تم نے مجھے سونے کے بالوں سے آزاد کیا، مگر مجھے سونے کا دل دے دیا۔ فرہاد نے جواب دیا، شہزادی، خوبصورتی بالوں میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ تمہارا دل پہلے بھی سونا تھا، اب دنیا دیکھ بھی سکتی ہے۔ اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ سلطنت زرین پور میں امن ہو گیا۔ لوگ آج بھی کہانی سناتے ہیں کہ سونے کے بال دراصل محبت کی آزمائش تھے، اور جو سچا عاشق نکلا اس نے نہ صرف شہزادی کو جیتا بلکہ پوری سلطنت کو۔